السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب ریڈرز ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں بہت خوش ہوں گے، اور امید یہ بھی کرتی ہوں کہ میرے ناول کو بھی بہت انجوائے کر رہے ہوں گے۔ رمز عشق ناول بہت ہی خوبصورت ناول جو میں تقریباً 10 ڈیز سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، بہت ہی خوبصورت ناول۔ کائنڈلی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں، اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ٹائم کو ضائع کیے بنا ناول کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ کیوں بار بار میری محبت میرے جسموں کا مذاق بناتی ہو؟ کیا تم سچ میں زعیم کو چاہتی ہو؟ ذرا نے ابرش کو بازو سے پکڑتے اپنے مقابل کیا۔ دل میں مچلتے سوالوں نے پریشان کیا تو زبان پر ہی لے آیا۔ ابرش زران کے لہو چلکاتی آنکھوں اور اس کے سرد پتھریلے تاثرات دیکھ کر گھبرائی۔ اپنے بازو پر اس کی وحشی گرفت محسوس کرتے ابرش کا سر نہ چاہتے بھی نفی میں ہلا۔ جانتی تھی اقرار میں گردن ہلانے پر مقابل اسے سخت سزا دیتا۔ آج اس کا جو جلاد روپ دیکھا تھا وہ اس سے مزید خوفزدہ کر چکا تھا۔ زران کی نظریں ابرش کے کپکپاتے لبوں پر تھی۔ اس سے نکلنے والے لفظوں پر ہی ابرش اس کے مستقبل کا تعین تھا۔ نہیں تو ابرش کے لب ہلکی سی جنبش سے ڈھیلے ہوئے۔ اس کا سر نفی میں ہلتا دیکھ کر اس کے لبوں سے نکلے لفظوں نے زران کے جلتے تپتے دل پر پھوار سی ڈالی۔ زران نے بے قراری میں ہاتھ بڑھا کر اس کے مانگ ٹیکے کو چھوا جو کب سے اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ابرش نے سرمگی سے پیچھے ہونا چاہا تو زران نے اسے اپنے اور مزید قریب کر لیا۔ جانتی ہو نا تم جتنی خوبصورت ہو اتنی بے رحم بھی ہو۔ اگر آج تم زعیم کا نام اپنے ہونٹوں سے لے لیتی تو کبھی پلٹ کر تمہاری طرف نگاہ نہ کرتا۔ مجھے تمہارا جسم ہی نہیں بلکہ تمہارا دل بھی اپنی ملکیت میں چاہیے۔ تمہارے دل میں کسی کی چاہت ہونا دور کی بات، تمہاری زبان پر بھی کسی کا غیر مرد کا نام گوارا نہیں۔ زران کی آواز ابرش کے دھمکتے روپ کے زیر اثر بوجھل اور مدھم ہوئی۔ ابرش اس کا بوجھل مدھم لہجہ سنتے بہت گھبرائی۔ رات کی تنہائی میں سے اب اس خانزادہ سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، جس کا لہجہ گھمگیر اور بوجھل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی سرخ اور بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔ مگر اب تم نے اپنے لیے خود ہی مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ مرتے دم تک اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تم پر صرف میرا حق ہے۔ تم صرف زران خانزادہ کی ہو۔ زران اس کے گلابی لپسٹک سے سجے کٹاؤ دار لبوں پر اپنی گرم نرم سانسیں بکھیرتے جذب کے عالم میں بولا۔ ابرش اپنا بازو اس کے شکنجے سے چھڑواتے ہوئے مچلی۔ اس کے کانوں میں پہنے بڑے بڑے سے آویزے بھی ہلے تھے، جن میں لٹکتے موتیوں میں زران خانزادہ کا دل بھی الجھ کر بری طرح دھڑکا۔ سلکی بال ہوا میں لہراتے اس کے آرز کو نرمی سے چھو رہے تھے۔ زران نے ہاتھ بڑھا کر اس کی سلکی بالوں کی نرماہٹ کو چھونا چاہا تو ابرش نے اس کا ہاتھ جھٹکا دیا۔ زران پلیز مجھے چھوڑیں، کوئی آ جائے گا۔ ابرش اس کے جذبے بے لوٹاتی مدہوش ہوتی نگاہوں سے گھبراتے ہوئے بولی۔ زران کے اتنے قریب آنے پر اس کا دل کانوں میں بجنے لگا۔ گالوں کی سرخی بھرتے حدت اختیار کر گئی۔ وہ اس کے نکاح میں نہیں تھی، مگر وہ اپنے نام کی انگوٹھی پہنا کر اسے عجیب سے احساس میں مبتلا کر چکا تھا۔ اس سے خوفزدہ ہونے کے باوجود اس کی سحر انگیز باروک پرسنالٹی اسے اپنے سحر میں جھکڑ رہی تھی، مگر اس کا کسیلا جنوبی روپ اسے اس کی طرف بڑھنے نہیں دیتا تھا۔ عجیب سا دوڑ دورا تھا، پر وہ خود کو کھڑی محسوس کر رہی تھی۔ دل اس کی باتوں اور اس کی پرسنالٹی کی طرف کھینچا تھا، مگر دماغ اسے اس خانزادہ سے دور رہنے کو کہتا تھا، جو چٹانوں کی طرح سخت کھردرا معلوم ہوتا، جس کے بوجھ تلے وہ دب کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ زران نے اس کی آنکھوں میں ٹھہرے نمکین پانی پر گہری نظر جمائی۔ اس کا گلابی دمکتا چہرہ دیکھ کر زران کے انابی لب مسکراہٹ میں ڈھیلے تھے۔ مقابل کی آنکھوں کی آنسوں کی چادر کی دھند لائٹ میں اسے اپنا عکس پوری طرح دکھائی دیا۔ دل کی دھڑکنوں کا مدھم رقص زران کے کانوں تک بخوبی پہنچا۔ ابرش، تمہارے دل کی دھڑکنیں مجھے کیوں سنائی دے رہی ہیں؟ میری باتوں سے تمہارا چہرہ سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ زران نے اس کی جھلملاتی پلکوں کے رقص کو دیکھتے ہوئے گھمگیر آواز میں پوچھا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو یہ نیچرل سا ایسا ہونا، مجھ سے کبھی کسی نے اس طرح کی باتیں نہیں کی۔ ابرش نے زران کی آنکھوں میں دیکھتے ٹوٹے لفظوں سے بے حد معصومیت سے کہا۔ زران اس کے بازو پر اپنی گرفت نرم کرتے بے ساختہ پیچھے ہوا، مقابل اپنے حسن سے اسے زیر کرتے کوئی گستاخی کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ خود سے جھوٹ بولتے، اپنے ہی جذبوں سے نظریں چراتے پہلی دفعہ کسی کو دیکھا۔
زران اس کے طنزیہ مسکرایا۔ خود پر اتنا یقین رکھنا بھی پہلی مرتبہ کسی کو دیکھا۔ آپ خود پسندی کے زعیم میں مبتلا ہیں۔ آپ کو لگتا ہے آپ کی سحر انگیز پرسنالٹی مجھے اپنا جادو چلا چکی ہے، مگر ایسی کوئی بات نہیں۔ ابریش کی بات پر زران کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ انجانے میں اس کی پرسنالٹی کی تعریف کر چکی تھی۔ زران، میرے نزدیک یہ منگنی کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بات آپ جتنی مرضی جلدی قبول کر لیں بہتر ہوگا۔ میں نے ماما کی خاطر یہ منگنی کی ہے۔ آپ میری مجبوری کو محبت کا نام مت دیں۔ میں ایک پل کے لیے مان بھی لوں کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، مگر آپ کی اور میری سوچ، میرے ماحول میں بہت فرق ہے، جس سے پاپا اور ماما کی سوچ میں فرق تھا۔ اگر میں سوچوں غلطی صرف پاپا کی تھی تو یہ غلط ہوگا۔ انہوں نے ماما کو اپنی مرضی پر چلانے کی کوشش کی، مگر ماما ان کے مطابق ایڈجسٹ نہیں کر پائیں۔ نتیجہ مار پیٹ کی صورت میں نکلا۔ وہ دونوں محبت بھول کر صرف اپنے خسارے یاد کرتے ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہے۔ زران کو مسکراتے دیکھ کر ابریش نے خود پر قابو پاتے کافی تحمل سے زران کو سمجھانے کی کوشش کی، ساتھ ہی انگوٹھی اتارنے کی ایک بار پھر سے ناکام سعی بھی کی، جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ زران اس کی بات سے زیادہ اس کا ایکٹ اسے جلتے توے پر کھڑا کر چکا۔ وہ چاہتا تھا کہ ابریش کے تمام ڈر، غلط فہمیاں دور کرے، مگر اسے انگوٹھی اتارتے دیکھ کر وہ اپنا ارادہ ملتوی کر چکا تھا۔ ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو، میں اپنے جذبوں میں سیدھا اور کھڑا ہوں۔ میں دوسروں کی طرح کنفیوژن کا شکار نہیں۔ میرے دل میں جو ہے وہی زبان پر ہے۔ نہ ہی میں خساروں کے بارے میں سوچتا ہوں۔ تم میری ہو جاؤ گی، میرے لیے کوئی خسارہ، کوئی نقصان معنی نہیں رکھتا۔ سیدھے اور آسان لفظوں میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، تم زاران خانزادہ کی عزت بن چکی ہو۔ تمہارے ہر قدم کے ساتھ میری عزت، میرے جذبات جڑے ہیں، جنہیں پامال کرنے کا بھی سوچنا مت، ورنہ میرا وہ روپ دیکھو گی جو تم سہن نہیں کر پاؤ گی۔ زاران نے اس کے قریب ہوئے اسے سخت لہجے میں وارن کیا۔ اپنی طرف سے اس نے ابھی بھی کافی نرمی سے بات کی، ورنہ جتنا وہ تپا ہوا تھا وہ اپنا غصہ ویسے بھی کسی پر نکالنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ ابریش اپنی حرکتوں اور باتوں سے اس کے کھولتے دماغ کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ آپ کا روپ وہی ہے جو میں نے باہر دیکھا، ظالم اور بے رحم۔ ابریش زاران کے قریب ہونے پر اپنے قدم بے ساختی سے پیچھے کو بڑھا گئی۔ بالکل یہی روپ، جو جیسا ڈیزرو کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، میرا بس چلتا میں اسے قتل کر دیتا۔ زاران نے ابریش کی آنکھوں میں ٹھہری خوف زدگی کو غور سے دیکھا۔ وہ اس سے ڈر رہی تھی، اسے اب سمجھ آیا۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہر ڈر دیکھ کر زاران خانزادہ کا دل پہلو میں ڈوب گیا۔ وہ اسے ایسے ڈری سہمی کافی اٹریکٹ کر گئی۔ میں آپ جیسے بے رحم ظالم انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ مجھے اپنے لیے سافٹ اسپوکن کیئرنگ لائف پارٹنر چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ آگے نہیں چل سکتی، پلیز زاران آپ مجھے چھوڑ دیں۔ ابریش کی بھیگی آنکھوں میں التجا تھی۔ زاران کا سرد برفیلا لہجہ سنتے ہی ابریش کا لہجہ شدید بھیگا۔ زاران اس کے دل میں چھپے تمام ڈر اور خوف لمحوں کو جان چکا تھا۔ زاران کے انابی لبوں پر اب مدھن سی مسکان تھی۔ وہ اسے جنگلی بلی سمجھتا تھا، مگر وہ تو بھیگی بلی نکلی۔ ابریش کے گریز اور انکار کی وجہ سب کچھ اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ سامنے کھڑی پاگل لڑکی اتنا نہیں سمجھتی تھی کہ وہ کیئرنگ لائف پارٹنر چاہتی ہے تو وہ اس سے عشق کرتا تھا۔ اس بے وقوف لڑکی کا اب بھی ڈر خوف دور کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ٹہرا ڈر اتنا حسین بنا رہا تھا یہ کوئی زاران خانزادہ سے پوچھے۔ زاران نے گہری سانس بھرتے ایک مدھم برآمدے سے نظر آتے سبز لان کو دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ابریش کا ہاتھ پکڑے مردانہ خانے کے لاؤنج کے گلاس ونڈو سے اندر داخل ہوا، ایک طرف بنے پلر کے قریب آیا جہاں ان دونوں پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ ابریش اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں اس کے ساتھ کھینچی چلی آئی۔ زاران نے پلر کے قریب آتے ہی اسے پلر سے لگایا تو ابریش نہ سمجھی کی کیفیت میں پیچھے کو ہوتی پلر میں سما گئی۔ وہ جتنی بہادر بننے کی کوشش کرتی تھی مگر اس پاگل خان سے بہت ڈرتی تھی، جو آج اس کا وحشی جلاد اس نے روپ دیکھا تھا۔ اس کے دل میں اس کا خوف مزید بڑھ چکا تھا، اوپر سے اس کے بے باک پن سے اس کے رہ سے اوسان بھی خطا ہو چکے تھے۔ وہ اب اسے پلر سے لگائے اس کے چہرے کو گہری گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں کی تپش سے گھبراتے ہوئے پلر کی دوسری سائڈ پر گئی۔ زاران نے مسکراہٹ دبائی سے کلائی سے جھکڑے اپنی طرف کیا۔ ابریش اس کے سینے سے ٹکراتی ٹکراتی بچی۔ ابریش نے گھبراتے ہوئے زاران کی شال مزید اچھی طرح خود پر لپیٹی۔ زاران اس کی اداؤں کا مزید دیوانہ ہو رہا تھا۔ زاران کی آنکھیں ظالم بے وقوف حسینہ کی آتشہ ڈرے سہمے روپ کو دیکھتے بوجھل ہوئی۔
تم میری ہو چکی ہو ابریش، تمہیں چھوڑ دوں یہ ممکن نہیں۔ تم میرے لیے کیا معنی رکھتی ہو یہ تمہیں میرے نکاح میں آنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اس وقت تک مجھے لگتا ہے تمہاری ان حسین آنکھوں میں میرے لیے یہ خوف ہے تو اچھا ہے، جو تمہاری ضد کو توڑنے میں کام آئے گا۔ زاران نے ابریش کی بھیگی آنکھوں میں ٹہرے خوف کو دیکھ کر سخت لہجے میں کہا۔ وہ ابریش پر نرمی دکھا کر اسے بے خوف نہیں کرنا چاہتا تھا، اتنا تو سمجھ چکا تھا کہ وہ اس کی ضد میں کچھ نہ کچھ ضرور کہے گی۔ وہ ڈرپوک تھی مگر ساتھ ساتھ تھوڑی ضدی بھی۔ اس ضد کو وہ نکاح ہونے تک قابو میں رکھنا چاہتا تھا۔ نکاح کے بعد وہ اس کی ملکیت اس کی دسترت میں آ جاتی تو اپنی محبت تو تھوڑی سختی سے قابو کر سکتا تھا، مگر ابھی یہ ناممکن تھا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ ابریش نے پلر سے لگے بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ ابریش اپنی ضد میں اس حد تک جانا جتنا میں برداشت کر سکوں۔ تم میری منگیتر اور عنقریب میرے نکاح میں آ جاؤ گے۔ یہ منگنی کی انگوٹھی پہن کر تم خود کو میرے نام کر چکی ہو، اسے اتارنے کا سوچنا بھی مت۔ زاران اس کی ہرنی کی طرح سہمی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ زاران، یہ منگنی میں نے نہیں، میرا مطلب یہ منگنی صرف نکاح۔ آپ مجھے ایسا حق جتا رہے ہیں؟ ہمارے ہاں منگنی کا مطلب ہی نکاح ہوتا ہے۔ تمہارے نزدیک یہ صرف منگنی ہوگی جسے تم توڑ سکو، مگر میرے نزدیک یہ نکاح ہی ہے۔ تو میری عزت میری منگیتر بن چکی ہو۔ زاران ابریش کی بات کاٹتے تیز لہجے میں بولا۔ آپ کی نظر میں منگنی نکاح کی حیثیت رکھتی ہوگی، مگر میری نظر میں یہ منگنی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ابریش نے زاران کی سرد سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تنگ آ کر جواب دیا۔ اس کا بلا وجہ دھونس بڑا لہجہ ابریش کو اور بھی غصے میں مبتلا کر گیا۔ اسی روب اس کی حق ملکیت جتانے کی وجہ سے اس نے نکاح سے انکار کیا، مگر یہ تو منگنی کو ہی نکاح کہہ رہا ہے۔ لگتا ہے تمہاری سماعتیں خراب ہیں، جو تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تم اب میری عزت بن چکی ہو، میری ہو چکی ہو۔ یقین نہیں آتا تو یہ انگوٹھی اتار کے دکھاؤ۔ زاران نے ابریش کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ آپ نے یہ جان بوجھ کر ایسی رنگ بنوائی ہے جو میں نہ اتار سکوں، ابریش نے روہانستے ہوئے بے یقینی سے کہا۔ بالکل، اب چاہ کر بھی یہ انگوٹھی اتار کر نہیں سکو گے تم۔ یہ انگوٹھی تمہیں پل پل احساس دلائے گی کہ تم زاران خانزادہ کی ہو چکی ہو۔ زاران گہرا مسکرایا۔ ابریش نے زاران کو ایک نظر دیکھتے غصے سے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی، مگر وہ انگوٹھی اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ابریش، میں نے تمہارے بارے میں ایک اندازہ لگایا ہے، تم وہی سوچتی ہو جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے، یعنی تم ضدی، اڑیل اور خود سر لڑکی ہو۔ یقیناً یہاں سے جانے کے بعد تم کچھ نہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہو، اس لیے تم نے نکاح کی جگہ یہ منگنی کی۔ ایسا کچھ مت کرنا جو تمہارے ساتھ مجھے بھی ہرٹ کرے۔ زاران نے اس سے انگلی اٹھائے سرد لہجے میں کہا۔ وہ اس کے دھمکانے کے باوجود بھی انگوٹھی اتار رہی تھی۔ زاران بمشکل ہی اب خود پر قابو پائے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ سخت تھا۔ وہ مزید اس بیوقوف لڑکی کے ساتھ نرمی نہیں بڑھ سکتا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میرا ایسا کچھ کرنے کا ارادہ نہیں، ابریش اس کا سخت لہجہ محسوس کرتے بولی۔ ابریش، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں اس زعیم کے لیے کچھ نہیں، مگر وہ ٹھیک انسان نہیں ہے۔ وہ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے تمہیں استعمال کر سکتا ہے، تو دور رہنا اس سے۔ مجھے تمہارا اس سے ملنا بالکل پسند نہیں۔ زاران نے سر سپاٹ لہجے میں سے تنبیہ کی۔ زاران بھولے مت ہماری منگنی ہوئی ہے، آپ مجھ پر ایسا کوئی بھی حق نہیں رکھتے مجھے روک سکیں۔ یہ حق تب جتائیے گا جب آپ مجھ سے نکاح کریں گے۔ ابریش زاران کی بات سنتے بھڑک اٹھی۔ سارا ڈر سارا خوف دور گیا۔ زاران کی بات اس سے سوئی کی طرح چبھی۔ آپ مرد عورت کی زبان سے کسی غیر مرد کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے، مگر بڑی آسانی سے عورت کا نام کسی بھی مرد سے جوڑ کر اپنی شدت پسندی اور پوزیشنز کا نام دیتے ہیں۔ ابریش نے تلخی سے کہا۔ میں نے تمہارا نام کسی کے ساتھ نہیں جوڑا۔ زاران نے ابریش کی بات پر لب بھینچے۔ اس کی بات کا ہمیشہ کی طرح غلط مطلب نکال چکی تھی۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ جب میں بتا چکی ہوں کہ میرا زعیم سے کوئی تعلق نہیں، پھر کس بات کا آپ کو ڈر ہے؟ کیوں مجھے روک رہی ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے مسٹر زاران خانزادہ، میں دوسروں کے کندھوں پر بندوق رکھ کر نہیں چلاتی، نہ ہی مردوں کا سہارا لیتی ہوں۔ آپ سے جان چھڑوانے کے اور بھی بہت طریقے ہیں میرے پاس، ابریش نے بھڑکتے لہجے میں کہا۔ ابریش، میری بات کا تم غلط مطلب لے رہی ہو۔ زعیم کے ساتھ تمہارا نام میں نے نہیں لیا، تم نے خود کل جوڑا تھا۔ میں نے وہ سب سن کر تم پر اعتبار کیا۔ میں تمہارے بارے میں شدت پسند ضرور ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم پر اعتبار نہ کروں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں کوئی بھی بری نظروں سے نہ دیکھے۔ میری بات سنو، دور رہنا اس زعیم سے، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ اگر غلطی سے بھی اس نے تمہیں ہرٹ کیا یا پھر تمہیں اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کیا، میں اسے قتل کرنے میں ایک پل نہیں لگاؤں گا۔
زران نے نرمی سے کہتے انگلی اس کی پلکوں سے ٹھہری شبنم چنی۔ زران کے حق جتانے پر اس کی آنکھیں بھیگی۔ اسے زران کا ایسی حق جتانا پسند نہیں آیا۔ مجھ پر آپ کا ایسا کوئی بھی حق نہیں جو آپ مجھ پر پابندیاں لگائیں۔ زران کے نرم لہجے پر وہ مزید بھڑک اٹھی۔ کبھی سرد کبھی نرم، اسے دھوپ چھاؤں جیسا ہم سفر نہیں چاہیے تھا۔ میری بات کے خلاف جا کر دیکھ لینا، تمہیں تب سمجھ آ جائے گا میں تم پر کتنا حق رکھتا ہوں۔ بلکہ میں اب چاہوں گا کہ تم بات کے خلاف جاؤ تاکہ تمہیں میں بتا سکوں کہ میرا تم پر کتنا حق ہے۔ زران ابریش ہی ایک ہی رٹ اپنا غصہ دبا نہ سکا۔ اس سے سرد انداز میں اسے وارن کیا۔ ٹھیک ہے، میں بھی دیکھوں گی آخر آپ کیا کرتے ہیں اور کس حد تک جا سکتے ہیں۔ ابریش تلخی سے کہتی بھاگتے ہوئے زنان خانے کی طرف بڑھی۔ زران غصے و اشتعال سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیڑ کر رہ گیا۔